صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم حدیث میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کی مہارت۔ آفتاب رشد و ہدایت، تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلیٰ حضرت، ماہی شرک و بدعت، امام الفقہاء والمحققین سیدنا سرکار مفتی اعظم قدس سرہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل گوناگوں خوبیوں کا مالک بنایا تھا۔ آپ اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین، بالغ نظر فقیہ اور نامور مصنف تھے۔ تمام علوم پر یکساں مہارت تھی۔ حق گوئی و بے باکی آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا کوئی گوشہ تشنہ نہ چھوڑا۔ علم حدیث میں فن اسماء الرجال کافی اہمیت کی حامل ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل نے اس موضوع پر جو عظیم الشان علمی سرمایہ چھوڑا ہے وہ کسی بھی خادم علم حدیث سے پوشیدہ نہیں، اور اس زمانے میں اس فن کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ غیر مقلدین زمانہ احادیث کے اہم ترین سرمایہ کو از راہ تعصب ناقابل حجت قرار دیتے ہیں کہ اس کا راوی ضعیف ہے، منکر ہے، متہم بالکذب ہے، جبکہ حقیقت حال اس کے بالکل اس کے برعکس ہے۔ اور ہمارے علماء حق نے ہر زمانے میں ایسے فتنوں کی سرکوبی زبان و قلم سے فرمائی ہے اور حاسدین و معاندین کو ان کے ٹھکانے تک پہنچایا ہے۔ 1332 ہجری میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ نے ایک گراں قدر و تاریخ ساز فتویٰ ارقام فرمایا کہ اذان خطبہ خارج مسجد ممبر کے سامنے دی جائے، اور اپنے موقف کی تائید میں ائمہ احناف کے اقوال کے علاوہ متن ابو داود کی اس حدیث سے بھی استدلال فرمایا جو حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اذان خطبہ عہد رسالت سے لے کر عہد صحابہ تک مسجد کے باہر دروازے پر دی جاتی تھی، جس سے اس بات کا ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ اذان خطبہ بیرون مسجد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے اس محقق و تاریخ ساز فتویٰ کو بے وقعت اور ناقابل اعتبار بنانے کے لیے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ابن تیمیہ وغیرہ کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک نیا شوشہ یہ چھوڑا کہ مولانا احمد رضا صاحب نے ابو داود کی جس حدیث سے اذان خطبہ کے بیرون مسجد ہونے پر استدلال کیا ہے وہ ضعیف ہے، لہذا ضعف کے سبب قابل حجت اور لائق استدلال نہیں۔ اور ضعف کی وجہ یہ بتائی کہ اس حدیث کے ایک راوی ابن اسحاق ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک یا تو کذاب ہے یا متہم بالکذب ہے، لہذا ایسے راوی کے سبب حدیث قابل حجت نہیں۔ حضور سیدنا مفتی اعظم ہند قدس سرہ نے تھانوی کے اس جارحانہ و معاندانہ علم بغاوت کے مقابل اپنے قلم اشہب کو جنبش دی اور وقایت اہل سنہ لکھ کر تھانوی جی کی استدلال کی ایسی دھجیاں اڑائیں، ایسی دھجیاں بکھیڑیں کہ ان کی خیانتوں کا سارا پردہ چاک ہو گیا، اور ان کے خوابوں کا شیش محل چکنا چور ہو گیا، اور ذلت و رسوائی قیامت تک کے لیے ان کے گلے کا طوق بن گئی۔ اور یہ حقیقت آفتاب روز روشن سے زیادہ واضح ہو گئی کہ محمد بن اسحاق ثقہ و حجت ہیں، اور مسجد کے دروازے پر اذان جمعہ والی حدیث صحیح ہے۔ اس طرح آپ نے نہ صرف تھانوی جی کی حقیقت کی دھجیاں اڑائیں بلکہ تحقیقات رضویہ پر کوئی حرف بھی نہ آنے دیا اور اہل سنت و جماعت پر احسان عظیم فرمایا۔ محترم سامعین، آج بس اتنا ہی۔